السلام علیکم، دس از علی اویس، اور آپ کو آج حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ احمد آباد نیوز چینل سے میں خود ہوسٹنگ کر رہا ہوں تو میاں اسلم وٹو صاحب کدھر غائب ہیں؟ وہ کہیں بھی غائب نہیں ہیں، کیونکہ وہ آج ہمارے مہمان ہیں یہاں پہ احمد آباد نیوز چینل کے ذریعے۔ میاں اسلم وٹو صاحب ماشاءاللہ بڑے ایک لیجنڈ آدمی ہیں ہمارے ایریا کے اندر، جتنے بھی جو نیوز ہیں جو پازیٹیو وے کے اندر وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو آئے ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب میاں اسلم وٹو صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ مطلب فار دا ویری فرسٹ ٹائم آپ احمد آباد نیوز سے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کر چکے ہیں الحمدللہ اور آج خود انٹرویو دے رہے ہیں؟ یہ کیسے مطلب ہو رہا ہے؟ نہیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ جو احمد آباد نیوز ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے، جیسے بالکل اس کا نام ہے احمد آباد نیوز ہو تو یہ پورے علاقے کا ہی نیوز ہے، سب بلکہ کا یہ احمد چینل آباد ہے، آپ کا بھی ہے، جی بالکل سب کا جی ہے، تو اچھا لگ رہا ہے بہت۔ سب کی آواز ہے۔ اصل میں میاں صاحب کی سالگرہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی خوشحال انداز میں، تو میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی مزاح کے انداز میں گفتگو کروں اور ان کے تھوڑے سے پرسنل ان کے بارے میں جانوں۔ میاں صاحب، یہ تو نہیں میں پوچھوں گا کہ آپ کتنے سالوں کے ہو گئے، کیونکہ یہ پوچھنا آپ پوچھیں بھی میں جواب ہی نہیں دوں گا، پوچھیں بھی تب بھی جواب نہیں دوں گا، لیکن آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ونس اے ینگ آلویز ینگ۔ آپ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دے، بڑے ایکٹیوسٹ آدمی ہیں، اور ہمیشہ میں جب ان کو احمد آباد نیوز پہ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں ان کی یہ داد رسائی کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی بھی، ہر لحاظ سے۔ میاں صاحب، کیسا آپ کا ایکسپیرینس جا رہا ہے ہوسٹنگ کا بھی، جو آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے؟ علی اویس بھائی آپ بھی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بڑے بڑے جو اینکرز ہیں ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، بطور خاص آفتاب اقبال صاحب۔ یہ جو فیلڈ ہے نا جی، شعبہ یا فیلڈ یہ صحافت والا ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس میں کوئی آپ سے خوش نہیں ہوتا، اگر کوئی وقتی رو خوش ہے بھی ہے تو صرف جب ان کے حق میں بات جا رہی ہے، ان کے فائدے میں بات جا رہی ہے، اس وقت آپ کو واہ واہ زندہ باد سب کچھ کریں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ جو ہی تھوڑا سا کیمرہ ان سے پیچھے ہٹے گا یا اگر ان کے داغ دھبے چہرے کے دکھائی دیں گے، اگر وہ آرٹیفیشل ہے، میک اپ کیا ہوا ہے تو سب ٹھیک ہے، بالکل جو ہی ان کا چہرہ اصل بھیانک چہرہ سامنے آئے گا تو وہی بندے جو کل تک آپ کو فرشتہ کہہ رہے تھے، آپ کو صحافت کا لمبردار کہہ رہے تھے، آپ کو دبنگ صحافی کہہ رہے تھے، وہی آپ کی کردار کشی کرنے پر اتر آئیں گے اور ایسے الفاظ بولیں گے، ایسا کچھ کہیں گے کہ قابل برداشت ہوتا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت مشکل ہے، لیکن زندگی گزارنے مزہ تب آتا ہے جب آپ مشکلات کا سامنا کریں، فیس کریں، لوگ آپ کی کردار کشی کر رہے ہیں، لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی منزل کی جانب رواں دوائیں، اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ، مخصوص چال کے ساتھ آپ ایک مشن لے کر چل رہے ہیں، تو زندگی گزارنے کے تب مزہ آتا ہے کہ جب آپ کی مخالفت ہو۔ لیکن یہ شعبہ بہت مشکل ہو، اب تو پیکا ایکٹ آ چکا ہے، اس میں مزید حکومت جو ہے انہوں نے صحافیوں کے جو ہاتھ باندھ دیے ہیں، قلم کو انہوں نے باندھ دیا ہے، میک کو انہوں نے بند کر دیا ہے، مزید سختی کر دی ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے تو ہم انشاءاللہ جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ، although you are doing very well، مطلب this is the very good job for the all people، کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جس طرح کے، میں نے اکثر دیکھا کہ آپ کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ۔ تو یہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید زندگی اور صحت والی زندگی عطا کرے، کہ آپ کی سالگرہ تھی تو آپ کے اندر ایک ایلیمنٹ تھوڑا سا یہ بھی، مطلب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات جو غریب لوگ ہیں آپ ان کی داد رسائی کرتے ہیں، یہ بھی پہلو اچھا ہے۔ تو ایک مجھے افسوس ہے ہمارے سسٹم کے اوپر بھی، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ مطلب کل آپ نے ایک پوسٹ بھی لگائی ہوئی تھی، ایک بندہ ہے جو کہ سڑک کے اوپر پڑا ہے چارپائی پہ، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہے ہیں، تو آپ نے جو ہمارا گورنمنٹ کا جو سسٹمیٹیکلی آپ ان تک آپ نے یہ معاملے کو ہائی لائٹ کیا، کوئی اس کے کوئی ریزلٹس نکلے ہیں؟ علی بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہے نا سسٹم نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہے بالکل، سسٹم اگر ہو نا تب بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، سسٹم ہے ہی نہیں، سسٹم صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے، ان کے لیے سب کچھ ہے، مراعات ہیں، ان کے لیے مفادات ہیں، سب کچھ ہے ان کے لیے، ایک مخصوص طبقے کے لیے۔ جو عام لوگ ہیں نا، ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہم جو عام لوگ ہیں، جو عام پبلک ہے، عوام ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اب دیکھیں تھانے میں چلے جائیں آپ کو انصاف نہیں ملے گا، ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ کو ادویات نہیں ملیں گی، آپ کچہری میں چلے جائیں آپ کو انصاف نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی ادارے میں چلے، قومی کے ادارے میں، الا ماشاء اللہ وہاں پر آپ کو کوئی سہولت نہیں ملے گی، کوئی آپ کو آگے سے جو بیٹھے ہوں گے
وہ فرعون صفت لوگ ہوں گے، بڑی افسوسناک بات ہے ویسے یہ، لوگوں کو، پبلک کو جن کے ٹیکسوں سے وہ پلتے ہیں، جن کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو حقیر سمجھ کے کیڑے مکوڑے اتنی بھی ان کو اہمیت نہیں دیں گے. ہمارا بدقسمتی کے ساتھ ہمارا جو سسٹم ہے نا جی وہ تباہ ہو چکا ہے. صرف اور صرف یہ جو خالی حکومت کے دعوے ہیں، اشتہارات میں حکومت چل رہی ہے، صرف وہ ٹی وی پر دکھا رہے ہیں، یا وہ جہاں پر جاتے 5-7 ان کے ساتھ کیمرہ مین ہوتے ہیں، صرف وہ دکھا رہے ہیں. اوور دیکھیے اگر سسٹم ہوتا نا جی، ایک آدمی 20 سال سے سڑک کنارے پڑا ہوا ہے، کوئی تو پوچھتا نا کہ آپ سڑک کنارے کیوں، گرمی سے کیوں پڑے، کوئی تو پوچھتا نا. اسی راستے سے منسٹر گزرتے ہیں، اسی راستے سے ایم پی اے اس علاقے گزرتے ہیں، ایم این اے گزرتے ہیں، سارے لوگ گزرے رہتے ہیں، ڈی سی گزرتا ہے، اے سی گزرتا ہے، ڈی پی او گزرتا ہے، سب لوگ گزرتے رہتے ہیں. کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ یہ جو شخص سڑک کنارے پڑا ہے ٹوٹی چار پہ، کیوں، وجہ کیا ہے؟ آپ تو اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے. ریاست کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری ہے نا. جب ہم کل گزرے پوچھا تو دل خون کیا سر ہوتا تھا کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ کون سی ماں جو اپنے بیٹے کو کھا رہی ہے؟ یقین جانے جب میں نے وہ پوسٹ پڑھی نا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ دیٹ آئی ایم لیونگ ان اے جنگل، کہ مطلب یہ جنگل ہے کہ جنگل میں رہ رہے ہیں، اتنا کو پوچھنے والا ہے، آپ ادھر ہی اگر بچ گئے نہیں تو آپ ختم. ہاں ایک بات ہے ضرور ہے کہ اگر آپ حکومت کا تنقید کریں گے، مخصوص طبقے کا تنقید کریں گے، اگر آپ آرمی پر تنقید کریں گے تو فوراً کے لمحے سے پہلے آپ کو اٹھا لیا جائے گا. لیکن یہ کہ مطلب ہمارا جو کلیش ہے بیسیکلی وہ سسٹم کے ساتھ، سسٹم کسی ڈپارٹمنٹ کو اسپیسیفکلی جی دیکھیں سسٹم ٹھیک ہوگا بھائی تو ڈپارٹمنٹ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جب سسٹم ہی نہیں ہوگا تو ڈپارٹمنٹ تو تباہ ہونے ایسے ہی ہے. اچھا میاں صاحب ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آپ تو ان ویلڈ پوائنٹس کو مطلب ہائی لائٹ کرتے ہیں، دیٹس ویری ونڈرفل. اچھا قبلہ ایک اور بھی اہم سوال ہے آپ کی ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. اکثر آپ میں نے دیکھا جو ٹیلنٹ ہنٹ کرتے رہتے ہیں، لاسٹ ڈیز میں آپ نے وہ جو بڑے وہ قد والا جو ایک مظاہرہ کرتے ہیں بڑا بہترین ہوتا ہے. میوزک کے حوالے سے کوئی آپ کو کوئی شوق ہے بڑا سا موسیقی کے ساتھ؟ دیکھیں ایک مخصوص طبقے کا ہے کہ یہ جو موسیقی حرام ہے یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہم کسی پر ترجیح نہیں کرتے. لیکن اگر مجھے سریلی آواز اللہ دیتا، گلا ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈھول کے پر گا رہا ہوتا. لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ اللہ سسٹم نہیں رکھا. لیکن سننے کی آتا کہ میں جو کان تو اللہ پاک نے آپ کو سنتا ہوں، ٹنکے کی چوٹ پر سنتا ہوں، کسی کو کوئی ڈر نہیں. دیکھیں ہم نے جواب اللہ کو دینا ہے، ایسے پارسا بن جائے پرہیزگار بن نہیں سنتے ہیں، تنہائی میں بھی سنتے ہیں، پبلک میں بھی بیٹھ کر سنتے ہیں، جھومتے بھی ہیں. بالکل آپ کی پرسنالٹی بڑی ورسٹائل ہے. بالکل آپ تو جمعہ بھی پڑھاتے ہیں. جمعہ پڑھاتے ہیں اللہ ہم تو جمعہ بھی پڑھاتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں. ظاہری بات ہے بندے کو تھوڑا سا نیوٹرل اور ورسٹائل ہونا چاہیے میرے خیال میں. جی بالکل. اچھا تو میاں صاحب اور آپ کو جو بیسٹ لگتا ہے، مطلب آپ کی جو ہابی ہے جس سے آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ کون سی چیز؟ بس یہی مطلب جو آپ اینکرنگ کر رہے ہیں. بس شعبہ صحافت ہے جی یہ ہے. اور اس کے بعد جو تھوڑا سا مذہبی ٹچ ہے، مذہبی اجتماعات میں الحمدللہ جمعہ پڑھاتا ہوں، خطاب بھی کرتا ہوں. تو مطالعہ ہے، کتاب میرے سامنے پڑھی ہوتی ہے. جی کوئی بھی آتا نا کہ مذہبی کتاب بھی ہے، ڈائجسٹ بھی پڑھتا ہوں، ناول بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ پڑھتا ہوں، سنتا بھی سب کچھ ہوں، پڑھتا بھی سب کچھ ہوں. تو وہ ہے. اور دوسرا جو زندگی ہے یہ تقریباً 25 سال گزر گئے ہیں صحافت میں. تو اوور آل جو یہ ہے نا یہ اڑنا بچھوڑنا آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے یہ بنا دیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں نہیں چھوڑتے. خوشی ہے، غمی ہے، عید ہے، بقرہ عید ہے، کوئی تہوار ہے، کچھ بھی ہے، لوگوں کو اس چیز سے کچھ غرض نہیں ہے. صبح کے 7 بجے ہیں، رات کے 3 بجے ہیں، لوگوں کو اپنے مسائل سے غرض ہے. اور الحمدللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب رات کے 3 بجے فون آتا ہے تو لوگ کچھ سمجھتے ہیں تو فون کرتے ہیں. نہیں لوگوں کی آپ کے ساتھ بس یہی بس سب کچھ ہے. امیدیں وابستہ ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا آپ لوگوں اللہ گھر میں جاؤں تو اس قابل نہیں ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ٹیم ہے نا جی، سید وقار جعفری شاہ صاحب ہیں، قمر چودھری ہیں، ساجد ثنا بھائی ہیں، ہمارا جو کیمرہ مین ہے آصف محمد آصف ہے، دیگر ہمارے ملبات پریس کلب کے لوگ ہیں. یہ جو ٹیم ہے نا جی میری، یہ سب کو جتنا بھی میرا ورک دکھائی دیتا ہے نا کیمرے میں، کیمرے کے سامنے یا فیلڈ میں، یہ سارا ان کے مرہون منت. رات 3 بجے تک قمر بھائی وہ ایڈٹ کرتے ہیں، ساجد بھائی رات جہاں بھی جانا ہوتا ہے، وقار شاہ صاحب ہیں، ان کا عمر کا بھی تقاضا ہے، شوگر بھی ہے، بیمار ہے، لیکن جہاں بھی جانا ہوتا ہے وہ نوجوانوں سے بھی آگے کھڑے ہوتے کہتے ہیں میں ہر وقت تیار ہوں. تو یہ جو تھوڑا بہت آپ کو فیلڈ میں ہمارا کام دکھائی دیتا ہے نا، یہ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں نے صرف کیمرے سامنے آ کر بولنا ہوتا ہے، باقی سب کچھ یہ بھی باقاعدہ ایک بھائی ہے، ٹیم ورک ہے. اور ٹیم سے بات کر میں ٹیم ہوتا ہے، یہ تو ایک ٹیم جو ہوتا ہے یہ ایک اور لفظ بن جاتا ہے. ہم ایک فیملی، ایک بھائی ہے میرے، ایک فیملی، لڑتا بھی ان سے، جھگڑتا بھی، تھوڑا لیٹ ہو جائے آئے یا دیر ہو گئی کدھر، یہ جو منہ سے آتا ہے، لیکن چھوٹے بھائی ہیں برداشت بھی کرتے ہیں. سب سے لیٹ کون آتا ہے؟ سب سے لیٹ ساجد آتا ہے. ساجد بھائی آتے ہیں.
آج تو وہ بڑے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. آج تو ہم پہلے گئے ہوئے تھے ادھر فاتح کر رہے ہیں. سب سے لیٹ جو ہے وہ ساجد بھائی آتا ہے, سستی کرتا ہے. کمل بھائی تھوڑا سا وہ یار آ ہی جاتا ہوں نا. وقار شاہ صاحب ہے وہ بہت ایکٹو ہے, وہ 3 کا ٹائم دیا, وہ کہتے ہیں 1 منٹ پہلے میں نے وہاں پر پہنچنا, آپ نے پہنچنا ہے. اب یقین جانے میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ مطلب ہی لکس ویری ینگ, مطلب بڑا مطلب کمال کا سین ہے. بالکل ایسے. میرا آج کا انٹرویو کرنے کا مقصد تھا فرام دا احمد آباد نیوز کے پوری احمد آباد جو نیوز ٹیم ہے ان کے جو بیہائنڈ دا سین ہے, جو پوری ٹیم کام کرتی ہے, آپ تک یہ نیوز پہنچ رہی ہوتی ہیں, یہ ایک پوری اسٹرگل